حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت و کوثر وہ کائنات کے رہنما و رہبر مالک بحر بر ہیں، خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، لو سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، سمک و سماک کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکان کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشیوں کے نبی ہیں، وہ عرشیوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں۔ اور دو جہان کا مالک کہتا ہے، کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ دو جہان میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات، سبھی کہتے ہیں میرا ہے۔ نبی کہتے ہیں یہ میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، داروغہ جہنم کہتا ہے میرا نبی، یہ رضوان جنت کہتا ہے میرا نبی، حوریں پکارتی ہیں میرا نبی، فرش پہ رونے والے کہتے ہیں میرا نبی، تاجور کہتے ہیں میرا نبی، سخنور کہتے ہیں میرا نبی، دانشور کہتے ہیں نبی، دو جہان کا خالق بولتا ہے میرا نبی۔ توجہ ایک ہی جگہ ہے، خالق کی بھی مخلوق کی سب کی توجہ۔ نماز کا وقت آیا تو رب نے فرمایا پڑھو، میں توفیق دوں گا تمہیں، پڑھو۔ روزے کا وقت ہے، فرمایا رکھو، حکم ہے، فرض ہے، رکھو روزہ۔ حج، جنہیں طاقت ملی حج کرو، طواف کرو، میں طاقت دوں گا۔ زکوٰۃ دو، میں طاقت دوں گا۔ تہجد پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، سب نیکیاں کرو، میں تمہیں توفیق دوں گا، پڑھتے چلے جاؤ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، فرمایا تم بھی ہمت کرو، میں بھی کوشش کروں گا، تم بھی ذکر کرو، میں بھی ذکر کروں گا۔ اپنی عبادت کا وقت آیا تو فرمایا جاری رکھو، میں توفیق دوں گا۔ اور نبی پاک کی محبت کا مقام آیا، فرمایا تم بھی ذکر کرو، میں بھی ذکر کروں گا۔ تازہ دم ایک صحابی مسلمان ہو کر، مومن ہو کر نکلا، ایمان کا نور لے کر نکلا، وجاہتوں کی خیر لے کر نکلا، نبوت کا فیضان لے کر نکلا، تو وہ جہاں بیٹھتا ذکر نبی سنا کرتا، جہاں بیٹھتا وہ ذکر نبی ہی سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا اور مطمئن کرواتا چلا جاتا۔ ایک شخص آ کے بیٹھ گیا کہ عجیب آدمی ہے، تم بھی تو میرے ہی طرح ہو، لیکن تیرے چہرے کی رونق بتاتی ہے کہ تم کسی بڑے خاندان کے آدمی ہو، تیری یہ آنکھیں اور آنکھوں کی یہ کیفیت، تیرا یہ چہرہ اور اس کی یہ تمازت، تیرے یہ لب اور تیری یہ گفتگو، تم عام آدمی نہیں ہو، تم کسی بہت بڑے خاندان کے آدمی ہو۔ اس نے کہا بالکل عام، تمہاری طرح، تم سے بھی کم، مگر بہت بڑی ذات سے مل کے آیا ہوں۔ وہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کے دیکھنے سے رنگ بدلتے؟ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کے دیکھنے سے انداز گفتگو بدلے؟ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کو ملنے سے نگاہوں کی تاثیر بدل جائے؟ یہ کون ہے کہ جس کے دیکھنے سے رفتار کا معیار بدل جائے، گفتار کا انداز بدل جائے؟ اور سخن عام قسم کے جو لوگ بولی بولتے ہیں وہی تم بولتے ہو، مگر جگر سے پار ہو جاتے ہیں الفاظ، یہ وہ کون ہے؟ عجیب بات ہے نا، وہ بھی تو ہماری طرح ہے، دو آنکھیں، وہ بھی انسان ہے، ہاں بشر ہیں، ہاں بالکل بشر ہے، دو آنکھیں ان کی، سر ہے، جامہ ہے، لباس ہے، 5 انگلیاں ہیں، بولتے ہیں، مگر کیا کہوں، بولتے ہیں تو دل قربان ہو جاتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو نئی زندگی ملتی ہے، اور جب اٹھ کے چلتے ہیں تو بہاریں استقبال کرتی ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو رحمتیں برسانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آدمی جب ایک مرتبہ دیکھے تو چہ حسن کان کے در یکدم، رخت را صد نظر بینم، انوزم آرزو باشد کہ یک بارے دیگر بینم۔ ایک دفعہ دیکھ کے پھر خیال آتا ہے پھر دیکھو، 1000 مرتبہ دیکھنے کے بعد جب آنکھ جھپکتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے پھر ایک مرتبہ دیکھ لو۔ عجیب بات ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی پہلی کرنیں آ کر وہاں قربان ہوتی ہیں، اور چاند جب آسمان پہ چکر لگاتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رخ والضحیٰ میں چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے، اور اس پاک رخ سے وہ نور لے رہا ہے۔ تو وہ شخص سنتا گیا اور حیرت میں ڈوبتا چلا گیا، ارے بشر ہی تو ہے نا؟ ہاں بشر ہی ہے،
لیکن ہم بھی بشر ہیں نا. ہاں ہم بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہے, ہم وہ بھی بشر ہیں. پھر یہ کمالات کیسے آ گئے؟ وہ خدا نے دیے. خدا کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اور وہ اس ایک کو کیوں دیتا ہے, سب کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہاں چلو اس سے مل لیتے جس نے اس کو دیا. وہ ہمیں نہیں ملتا. وہ ہے مگر ملتا نہیں, وہ ہے مگر نظر نہیں آتا, وہ بولتا ہے مگر سمجھ نہیں آتی, جب گفتگو کرے تو الفاظ نہیں ہوتے, جب وہ دیکھتا ہے تو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے, وہ بولتا ہے تو بغیر زبان پہ بولتا ہے. اب پھر ایسا کہ جو بغیر زبان کے جو لفظ نکلے وہ سنتا ہے, سمجھتا بھی ہے, ہاں تو پھر دیکھتا بھی ہوگا نا, پھر رابطہ تو ہوگا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جس پہ کوئی جگہ نہیں, جب وہ نہیں ملتا تو آؤ پھر اسی کو ملتے ہیں تو جو اس سے بھی ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے. چلو پھر اس کے پاس چلتے. راستے میں پھر بات ہوتی ہے, ارے سنو, ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ یہ انگلیوں سے پانی نکل آیا. ارے بشر اور انگلیوں سے پانی, خون کی بات کرو. نہیں, ارے بشر اور پھر انگلیوں سے پانی. کتنی انگلی ہیں؟ 5. بشر ہے نا, مکے میں رہتے ہیں, ہاں تو خون کیسے نکلا ہے؟ ارے چھوڑیے, تو معمولی بات ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ چاند کو کہا ارے ادھر آؤ نا, تو دوڑتا ہوا آیا. ارے کیا باتیں کرتے ہو, میری سمجھ میں نہیں آتی. چھوڑو یہ, تم کو دیوانے لگتے ہو. ہاں وہاں جو گیا دنیا کی عقل قربان ہوتی ہے. ایک نیا جنون ملتا ہے جسے عقل کل کہتے ہیں, وہاں سے ملتی ہے یہ عقل. کیا عجیب آدمی ہے. پھر تم نے نہیں سنا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے ایک غلام رو پڑے, ان کے ایک خادم رو پڑے, ان کے محبوب رو پڑے. وہ کون ہے؟ اس کا نام علی ہے. تو رویا کیوں؟ کہ نماز قضا ہو گئی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا جو نظر نہیں آتا اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ بندگی کی انتہا کو سجدہ کہتے ہیں. عجیب آدمی. تو پھر روئے کیوں؟ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ سکے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر نبی نے دیکھا, پوچھا روئے کیوں ہو؟ جی سورج غروب ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ تو ہر روز غروب ہوتا ہے. جی میں نے اثر نہیں پڑھی اس لیے رو رہا ہوں. تو فرمایا سورج کو, سورج میرے علی نے نماز نہیں پڑھی, کہاں جا رہے ہو؟ آؤ واپس آؤ. علی پڑھو نماز. ایسا عجیب انسان ہے. ہاں عجب بات یہ, تم نے نہیں سنا چڑیاں دوڑتی ہیں. اور ایک دفعہ ہم نے دیکھا انہوں نے اشارہ کیا درخت کو ادھر آؤ, تو وہ درخت ایک دفعہ ادھر گیا, ایک دفعہ بائیں, ایک دفعہ دائیں جھکا, ادھر کی جڑیں نکلی, ادھر کی جڑیں نکلی. اور جس طرح مست آدمی خراما چلتا ہے, ایک محب اپنے محبوب کے دروازے پر حاضری دینے جاتا ہے, جس طرح درخت چلنے لگے. ارے کیا عقل کی باہر سے باتیں کرتے ہو, میں نہیں مانتا. یہی تو ہم بھی نہیں مانا کرتے تھے مگر مان کے آئے ہیں. ہم بھی نہیں مانا کرتے تھے مگر منواتے ہیں. وہ منواتے ہیں, آؤ تو چلے نا, پتہ لگے. تو پھر کیا ہوا؟ ہم دیکھتے تھے کہ وہ درخت, تو سارے درخت جھومنے لگے, جس کی طرف اشارہ ہوا وہ اٹھ کے چلنے لگے. تو وہ درخت پکار کے دوسرے درختوں کو کہتا ہے کہ تم ہلو نہ ہلو, مجھے آیا ہے بلاوا, مجھے دربار نبی سے, میں جا رہا ہوں. تمہیں سنا ہے نا ایک دفعہ اونٹ پاگل آیا تھا, مارتا دھاڑتا لوگوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا آیا. جب ان کے سامنے آیا نا تو انہوں نے اشارہ کیا, اونٹ بیٹھ گیا, سجدے پہ پڑ گیا, اور نبی پاک نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے واپس کر دیا. کیا عجیب باتیں کرتے ہو. وہ عاشق ہو گئے. اب صبح بھی اور رات بھی ذکر نبی. وہ دوسرا کہنے والا کہہ کے, یا شراب محبت پلانے والا پلا کے, نشہ چڑھا کے وہ چلے گئے, اور یہ شخص اٹھا, کبھی گرتا, کبھی اٹھتا, کبھی سنبھلتا, کبھی دیوانگی میں کچھ نہ کچھ کہتا. بچھڑا ہوا محب محبوب کے دروازے پہ حاضری اس تڑپ سے اٹھتا تھا کہ لوگ دیکھ کے اس کی دیوانگی پر رقص کرتے تھے. رقص کرتا ہوا اٹھتا. آخر ایک قافلے کو کہنے لگا, تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ سنا ہے میرا محبوب مکے میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے لے جاؤ, میں خدمت کروں گا تمہاری. قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو شام جا رہے ہیں, تمہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. حضرات گرامی, وہ چلتا گیا, سوچتا گیا, میرے جیسا آدمی, انسانوں جیسا انسان, یہ عام لوگوں جیسا انسان, 5 انگلیاں 2 آنکھوں والا, زبان اور ہاتھ اور جسم والا, اور کھاتا پیتا, ساتھیوں میں بیٹھتے.
آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کی قدرت میں، سنا ہے پہاڑ پہ چڑھ جائے تو پہاڑ ہلنے لگے، اور پہاڑ کو ٹھوکر دے تو وہ رک جائے، اور پانی کو ادھر سے ادھر پھیرے تو چل پڑے، اونٹوں کو وہ کلمہ پڑھائے، پتھروں کو کلمہ پڑھائے اور اپنا نام پڑھائے، اور وہ خدا جو نہیں ملتا اس خدا کا نام بتائے۔ عجیب آدمی، یہ سوچ کے حیران ہو جاتا، راتوں کو اٹھ کے بیٹھتا اور اس ذکر میں ڈوب ڈوب کے چلنا شروع ہو گیا۔ آخر اٹھتا گرتا وہ طالب مطلوب کو پا ہی گیا، در محبوب پہ پہنچا تو آگے دیکھا ایک قافلہ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ یہ بھی آہستہ آہستہ گیا، لیکن قافلے میں بجائے پیچھے رہنے کے سب سے آگے ہو گیا، سب سے آگے۔ اور کمال یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، صحابہ پیچھے، طواف ہو رہا ہے، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ شخص تلاش محبوب میں سب سے آگے، اور اسے دعا تو آتی نہیں۔ تو یہ گھر عجیب، اس کی ارد گرد چکر یہ سمجھ نہیں آتی یہ قصہ کیا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم۔ اور دل سے آواز نہیں، زبان تو کہتی ہے یا کریم، اندر سے بولتا ہے میرا یار کب ملے گا، میرا محبوب کہاں ہوگا، کوئی تو بتائے کہ میرا محبوب کہاں ہے۔ تو وہ طواف ایک چکر، حضور علیہ السلام پیچھے، صحابہ کرام اس کے پیچھے، دوسرا چکر تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام تمام دعائیں چھوڑ دو، یہ جو دیوانہ باخبر کچھ کہہ رہا ہے نا یہی پڑھو تم بھی۔ اب مطاف کی اور حرم کی ساری فضا جھوم اٹھی، گونج اٹھی، یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم۔ ایک چکر، دوسرا، تیسرے میں وہ کھڑا ہو گیا۔ جب تیسرے میں کھڑا ہو کر اس نے پیچھے جنجلاٹ میں جب پیچھے کو کروٹ لی اور نگاہ رخ والضحیٰ پر، نبی کی ذات اقدس پر نگاہ جو لگی تو وہیں کھڑا ہو گیا، نظر پیچھے نہ آئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کون ہو تم؟ تو وہ چپ، کون ہو؟ ارے بولو بھی، وہ پھر چپ۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ کہ بولتا اس لیے نہیں ہوں کہ اتنا خوبصورت آواز میں نے کبھی نہیں سنی، تو میں نے اگر کچھ کہا تو یہ انداز خطاب بدل جائے گا، تو یہ جو میں مزہ لے رہا ہوں یہ مزہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، اس لیے سنتا رہا۔ تو فرمایا کون ہو؟ بس میں اپنے نبی کی تلاش میں آیا ہوں، ملے آپ کو؟ ارے وہ تو چھوڑو، ان کی تو میں تلاش میں ہوں، مگر مجھے غصہ تھا کہ جب میں رکتا تھا آپ رکتے تھے، جب میں چلتا تھا آپ چلتے تھے، جو میں پڑھتا تھا وہی آپ پڑھتے تھے، تو مجھے غصہ آیا۔ جنجلاٹ میں نے آپ کو دیکھا، اس خدا کی قسم جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو گیا ہوتا نا تو پھر میں آپ کی شکایت اپنے نبی کی بارگاہ میں لے گیا ہوتا۔ سید عالم مسکرائے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی پاک کے لب پاک پر مسکرات ہے، تو وہ اپنی مسکراہٹوں میں اس کے آنسو پرو رہے تھے۔ فرمایا من ہوا، وہ جو تیرا نبی ہے جس کی بارگاہ میں تم میری شکایت کرو گے، کون ہے وہ؟ میں سنانے والے نے جو سنایا اور میرے دل پر جو ان کی ہیبت، محبت اور عشق کا جو قبضہ ہو گیا، اس سے جو تصور نکل کے آتا ہے باہر، اس کا ہلکا سا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ اولین و آخرین میں، اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے حسین کوئی نہیں۔ تو فرمایا ان کے چہرے کی کوئی نشانی؟ ہاں، جو دیکھتا ہے آنکھ جھکا نہیں سکتا، دل کو بچا نہیں سکتا۔ تو فرمایا ذرا پھر مجھے غور سے دیکھو، دیکھو تو صحیح۔ تو جب اس نے غور سے دیکھا تو حضور فرماتے ہیں سوچتے کیا ہو؟ تو وہ کہتا ہے کأنہ ہوا، لگتا ہے کہ یہ وہی چہرہ ہے۔ فرمایا کوئی اور کوئی نشانی یاد ہے؟ کہ واللیل اذا سجا، کہنے والا یہ کہہ گیا ہے کہ جب زلف آزاد ہو کر چہرے پہ آئے تو رات ہو جاتی ہے، اور جب چہرے سے زلف جھٹک کے پیچھے کرتے ہیں تو دن نکل آتا ہے۔ فرمایا آپ نے یہ دیکھو، وہ گرادار
گرا در گرا زلف جب سامنے دکھائی تو ہر گرہ میں ایمان والوں کے دل پھنسے ہوئے تھے. جب اس نے دیکھا پر عرض کیا یہ وہی لگتی ہے لیکن ابھی نہیں مانتا, میرا نبی ان سے بہت آگے ہے. ارے عجیب آدمی ہو, تو وہ کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں ہو تیرے نبی میں ہے؟ کہا کہ میرے نبی کا سایہ ہی نہیں ہے, میرے نبی کا سایہ نہیں. کیونکہ کہنے والا مجھے یہ کہہ گیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں, اذا مشافی شمس بالقمر لا یظہر لہ ظل لأن نور لا ظل لہ, کہ جب وہ سورج کی دھوپ میں, چاند کی چاندنی میں اور چراغ کی روشنی میں چلتے ہیں تو جسم کا سایہ نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر باطن مکمل مجسم نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. میں جب تک نہ دیکھوں مانتا ہی نہیں, میرا نبی بہت بلند ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ کو ذرا تھوڑے دائیں بائیں ہو جاؤ, ذرا تھوڑے دائیں بائیں ہو جاؤ, یہ دیکھو سورج ہے نا تمہارے سائے, دیکھو تیرا بھی ہے نا, یہ کعبہ ہے نا, یہ بیت اللہ ہے نا, خدا کا گھر ہے, دیکھو اس کا بھی سایہ ہے. یہ صحابہ ہے نا, یہ صدیق, یہ فاروق ہیں, یہ تمام, دیکھو ان کا سایہ ہے نا, ہے. فرمایا اب مجھے دیکھو, زمین دیکھو, سایہ نہیں. حضور دائیں بائیں گھومنے لگا کہ پاؤں کے نیچے دنوں, کیونکہ خط استوا پر ہے سورج, تو سر پہ ہے سورج, سایہ تو نہیں ہے. لیکن نہیں جی, وہ بات ابھی نہیں بنی. عجیب آدمی ہو, تو وہ کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ کہنے والا مجھے کہہ گیا, پڑھانے والا پڑھا گیا کہ جو میرا نبی ہے نا, ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر ہے, مہر, اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کیسے مان لوں؟ میں اگر ایسے مان جاؤں تو اپنے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی, نہیں مانتا. مجھے دکھائیں تو صحیح نا. نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام ذرا ایک طرف ہو جاؤ. اندازہ کرو, صحابہ کا ایک گروہ ہے, بیت اللہ شریف ہے, رحمت نازل ہو رہی ہے, فرشتوں کا جرمت ہے, سامنے عاشق کھڑا ہے, محبوب خدا اپنے پشت اقدس سے کرتا اٹھا رہے ہیں اور اس کو مہر نبوت دکھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. جب مہر نبوت دکھائی تو ذرا کنارے پر تھا, تو کہنے لگا نہیں جی یہ نہیں پڑھا جاتا, میں ابھی نہیں مانتا, میں قریب سے دیکھوں, دیکھ لو, اور قریب ہو گیا, اور قریب ہوا. عرض کرتا ہے اگر بے ادبی نہ ہو تو میں اور قریب ہو جاؤں, ہاں اور قریب ہو جاؤں. جب بالکل نزدیک گیا نا تو کہنے لگا پھر میں تصدیق کے لیے جو عمل کرنا چاہتا ہوں کروں, ہاں کرو. تو اپنے دونوں لب مہر نبوت پر رکھ دیے, چوما نا, چھوڑ کے زمین پر بیٹھا, دونوں ہاتھ سرکار دو عالم کے پائے اقدس پہ رکھے, پکڑ لیے دونوں پاؤں. سید عالم نے ایک دستے پاک اس کے سر پہ رکھا, دوسرا کعبے کی دیوار سے لگا دیا. آپ ذرا سوچو تو, ذرا تصور تو کرو تھوڑا سا, کہ سرکار دو عالم ہو اور وہ زمین پہ بیٹھا ہو, اس کے دونوں ہاتھ نبی پاک کے قدموں پر ہوں اور ایک ہاتھ اس کے سر پہ نبی پاک رکھے, دوسرے ہاتھ سے کعبے پر رکھے, اور وہ ارشاد فرمائیں کہ تم میرے غلام اور اللہ کے بندے ہو, لیکن یاد رکھنا خدا حساب لیتا ہے. آج کے بعد خدا کے سامنے حساب پیش کرنے کے لیے اپنا عمل جاری رکھو, اللہ ضرور حساب لیتا ہے, اگرچہ پاک بازوں مقبولین سے حساب یسیرہ, بہت معمولی حساب, مگر ہوگا. یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا, سنتے ہی کھڑا ہو گیا. آپ میرے آقا ہیں, میرے مالک و میرے مولا ہیں, میرے نبی رسول ہیں, میرے وارث ہیں, میرے دل دماغ تن من کے مالک ہیں. میں آپ کو اس خدا کے سامنے دیکھ کر وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں, قسم ہے آپ کی, قسم ہے اس خانہ خدا کی, قسم ہے اس خدا کی جو آپ کا خدا ہے اور میں آپ کی وجہ سے میرا رب ہے, اس خدا کی قسم. آپ اپنے خدا کو کہہ دیں میرا حساب نہ لے, اگر اس نے میرا حساب لیا تو میں اس کا حساب لوں گا. سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے عجب آدمی ہو, وہ تو حساب لے گا, اور تم کیا حساب لوگے؟ میرے آقا وہ کیا لے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ وہ کیا حساب لے گا. وہ تو لے گا, وہ دیتا ہے, اس نے زندگی دی ہے, رزق دیتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, ایک ایک سانس دیا, کیا کیا نہیں دیا اس نے, تو حساب لے گا. تو پھر میں بھی لوں گا. تم کیا حساب لوگے کہ وہ میرے گناہ تو لے گا نا,
میں اس کی رحمت تولوں گا۔ وہ میری خطا دیکھے گا، میں اس کی عطا دیکھوں گا۔ وہ میری معصیت دیکھے گا، میں اس کی مغفرت دیکھوں گا۔ وہ میرے گناہوں کا بہتا دریا دیکھے گا، میں اس کی رحمتوں کا اچھلتا سمندر دیکھوں گا۔ تم دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، آپ بھی اسی وقت ہوں گے نا، میرا اور خدا کا حساب شروع ہوگا، وہ میرا حساب لے گا، میں خدا کا حساب لوں گا، آپ سامنے ہوں گے، مزہ ہی آ جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین آ گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، جبریل امین آئے اور آتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا مولا خدا نے بھیجا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ آپ دونوں کی یہ میٹھی میٹھی باتوں سے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن اپنے اس مہجور غلام کو کہہ دو، اپنے اس پیارے محبوب غلام کو کہہ دو، نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لے، ہم حساب نہیں لیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمین کا تقاضا اور رب العالمین کی رحمت و بخشش اور شان محبوبیت کے تقاضے اور ہر حل ردیتا یا محمد کے ترانے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ حضرت اویس کرنی جیسے اٹھائے کہ چلو کئی کروڑ انسانوں کو بغیر حساب جنت لے جاؤ۔ یہ ایک ہی کیوں جائے بغیر حساب کے، کئی کروڑ بغیر حساب کے جنت لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میرے ایسے بھی غلام ہوں گے کہ جن کو انبیاء دیکھ کر بھی حیران ہوں گے، وہ میرے غلام ہوں گے، حیران انبیاء ہوں گے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور یہ نور کے منبروں پر جلوہ فرما ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ تو فرمایا یہ میرے نبی کے غلام اور میرے دوست ہیں۔ خدا جواب دے گا، پوچھنے والے نبی ہوں گے، دینے والا جواب خدا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ تو خدا فرمائے گا آپ کے بادشاہ سید الانبیاء کا غلام اور پھر میرا دوست۔ تو ان کے معاملے میں حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب۔ حضرات اگر محبت ان کے ساتھ رہی تو حساب دینا کوئی ہمارے ذمہ تھوڑا، اور حساب دینے والے تھوڑے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ میں ایک شفیق بلخی کا قول پیش کر کے بس میں ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا 6 بجے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا مرید وہ ہوگا جو خدا کو حساب نہ دے بلکہ خدا سے حساب لے۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضرت ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، آسان سی بات کریں، یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا میں مرید ہی نہیں میرا جو خدا کو حساب دے، مرید وہ جو خدا سے حساب لے۔ وہ کیسے؟ کہ اپنی مرضی سے جیو گے، اپنے اختیار سے جیو گے، اپنے تصورات سے جیو گے، اپنے خیالات سے جیو گے تو حساب دینا پڑے گا، اور مالک کی مرضی کے مطابق جیو گے تو دینا کیا، لینا ہی لینا۔ اپنی مرضی سے جیو گے تو حساب دینا پڑے گا، اس کی مرضی سے جیو گے تو دینا کیا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ آج کا دن بخششوں کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، مغفرتوں کا دن ہے، وجاہتوں کا دن ہے، راحتوں کا دن ہے، صداقتوں کا دن ہے، قرآن کی عظمت کا دن ہے، صاحب قرآن کی محبت کا دن ہے، اور خدا کی رحمت سمیٹنے لپیٹنے کا وقت ہے۔ رب العالمین آج کے اس تقرب اور آج کی اس بہجت افزا محفل اور اس کے شرکاء اور اس کے منتظمین اور آپ کے قائد و امام اور آپ تمام مقتدی اور مقتدا، اللہ اپنی دامن رحمت میں اور رحمت للعالمین کی چادر شفقت اور رحمت میں چھپا کے رکھے، اور دنیا کی تمام بری نگہوں سے بچا کر اپنے پیار کے دائرے میں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس پر فرشتہ بھی رشک کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو منور، مجلہ، روشن، پاک، صاف، مقبول، محبوب بنا کے